جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نال پاک حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار ہم بھی ہیں۔ اے نوجوانوں، کل کہیں کوئی درندہ ناچتا ہوا نظر آئے تو اسے کہنا رکھ یہ چھری اپنے پاس، ہم 1400 سال سے کربلا سنتے آ رہے ہیں۔ ہمارے اندر گردن کٹانے کا جذبہ موجود ہے اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے۔ ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ ہماری تاریخ ہے، باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے۔ پہلی مرتبہ اگرچہ سلیگوڑی میں کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں، لیکن یہ ہنسے ہنسے مسکراتے چہرے یہ بتا رہے ہیں صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے، ہماری پرانی ملاقات ہے۔ یہ محبت تمہارے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ کون ہے جو تمہیں عظمت میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ تم آنکھیں اٹھا کر مجھے محبت سے دیکھتے ہو، حقیقت ہے یا نہیں؟ آنے کے لیے محبت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں مسافے میں محبت کے لیے، اس لیے نہیں ہے کہ جبہ ٹوپی کی عزت ہے، اس لیے نہیں ہے حکومت وقت کا کوئی نمائندہ آیا ہے، نہیں، بس بات صرف اتنی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ کہ کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری؟ کس نے کہا کہ زیر ہے سلمان اظہری؟ بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری، بے باک اور دلیر ہے سلمان اظہری۔ باطل میں جن کے نام سے دہشت ہے آج بھی، اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری۔ ہاں، اسلام کے وہ شیر ہے سلمان اظہری، اور باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا، باطل کے سارے حربے کو ناکام کر دیا، اونچا جہاں میں پرچم اسلام کر دیا۔ ناموں سے مصطفیٰ کی حفاظت کے واسطے سلمان اظہری نے بھی بڑا کام کر دیا۔ ہاں، سلمان اظہری نے بھی بڑا کام کر دیا۔ حضرات، اہل سنت کا شیر نر، محمدی کچھار کا شیر، صلاح الدین ایوبی کا عزم رکھنے والا مجاہد، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والا جانباز سپاہی، غازیوں جیسا مضبوط دل رکھنے والا جاں فروش، حق و صداقت کا نقیب، جامع ازہر مصر کا فارغ التحصیل، ازہری عالم، تاج الشریعہ کی دعاؤں کا اثر، سرکار مجاہد ملت کی تحریک کا حامی، پاسبان خطابت مشتاق احمد نظامی، الہ آبادی کے ذوق خطابت کا عکس جمیل، اس دور کا حق نواز، حق پسند اور زور باطل کو توڑنے والا اور ظالم کا غرور چکنا چور کرنے والا، وسیع المطالعہ عالم جو شہنشاہ خطابت ہے، ناموں سے رسالت، شہنشاہ خطابت، خلیفہ حضور تاج الشریعہ حضرت اللہ مولانا مفتی سلمان اظہری صاحب کا استقبال کرے۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور بلند آواز سے کہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت، پیار محبت، پیار محبت، بستی بستی، قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے؟ یہ کون صاحب عالی وقار بولتا ہے کہ جس کے لفظوں میں پروردگار بولتا ہے؟ ہر ایک عمل ہے میرا تیری سنتوں کے خلاف، میرا ضمیر مجھے بار بار بولتا ہے، ہاں میرا ضمیر مجھے بار بار بولتا ہے۔ اور ایک شعر پڑھتا ہوں کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا۔ استاد محترم حافظ ارشاد صاحب کی موجودگی ہے کہ اونچا جو چڑھ گیا ہے گرایا نہ جائے گا۔ اسلام کے علم کو
नाम नबी पे कर लिया चैलेंज भी कबूल, सलमान अजहरी को भुलाया न जाएगा। अरे सलमान अजहरी को बुलंद आवाज से लब्बाइक या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। मैं बड़ी अदब इकराम के साथ हजरत से गुजारिश कर रहा हूँ कि हजरत आप तशरीफ लाएं। मिंबर नूर पर जलवावार उलमाए ज़वील एहतराम, मशाइख, सादात, हाज़रीन अहले सुन्नत व जमाअत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदून लियुत्फ़िऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफ़िरून। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में रवां खून है चार यार का, और कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास बंगाल की इन खाड़ियों में मैं महसूस करता हूँ जगह की किल्लत आपके लिए तकलीफ दे है, लेकिन ये बात का अंदाजा कर लीजिए आप। एक साहब ने हमसे पूछा भी था, छोटे छोटे गांव में भी जलसे होते हैं, इतनी पब्लिक आती कहाँ से, इतने लोग कहाँ से आते हैं? हमने ये कहा, आशिकाने रसूल सिर्फ इंसान थोड़ी हैं, जिन्नात भी हैं, और अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते भी रसूल पाक के आशिकीन में हैं। ये बात करना हमारा काम है नबी पाक की शान में, हुजूर पाक की तारीफ और तौसीफ करना ये हमारा काम है, और लोगों के दिलों को फेरना ये अल्लाह की शान है। आज दूर दराज से लोग सफर करके घंटों यहाँ बैठे हुए इंतजार में हैं, किस बात के लिए आए हैं सबको पता है मेरे अजीजों। ये किसी नेता को सुनने नहीं आए, आमिना के लाल को सुनने आए। ताजदार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की बात की जाती है तो जज्बा जवान हो जाता है, और मैं वही बात करता भी हूँ। हमारी उम्र अब पता नहीं कितने दिन बाकी रह गई, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो बात करें जिसमें 80 साल का बूढ़ा भी 25 साल का जवान बन जाए। हम करबला की दास्तान भी सुनाते हैं तो इसी नीयत से कि इसके अंदर जितना खौफ है निकल जाए, इसलिए कि अब इनके बाद आने वाले बच्चों के लिए ऐसे चैलेंजेस आएंगे, गली कूचों से छोटे मोटे कीड़े निकलेंगे, चाकू लहरा कर दिखाएंगे, तलवार लहरा कर दिखाएंगे, बहुत सारे मसाइल आएंगे आने वाले दिनों में, और हम अपने बच्चों को अभी से जवान करके जाते हैं। ए नौजवानों, कल कहीं कोई दरिंदा नाचता हुआ नजर आए तो उसे कहना, रख ये छुरी अपने पास, हम 1400 साल से करबला सुनते आ रहे हैं। हमारे अंदर गर्दन कटाने का जज्बा मौजूद है,
اور گردن پر چڑھ کر بولنے کا جذبہ بھی موجود ہے. ہم وقت کی طاغوتی طاقتوں سے ہاتھ ملا کر ان کے تلوے چاٹنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہماری تاریخ ہے باطل سے ٹکرانے والوں میں ہمارے پرکھوں کا نام آتا ہے. عزیزان گرامی وقار، ہم جو بات کرتے ہیں نوجوانوں سے اسی لیے کرتے ہیں کہ کل کو آپ کمپرومائز نہ کر لیں، سمجھوتا نہ کر لیں دین کے معاملے میں اور حضور کی عزت کے معاملے میں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان اور عزت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا، ہاں ہم باقی معاملات میں مان لیتے ہیں. پانی نہ ہو، کھانا نہ ہو، کپڑے نہ ہو، گھر نہ ہو، چھت نہ ہو، ان سب معاملات پر ہمیں ہمارے دین نے بھی صبر سکھایا ہے، ہمارے ماں باپ نے بھی صبر سکھایا. ہمارے استاد ایک بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا ہمیشہ اخلاق میں سے یہ چیز ہے کہ گفتگو نرم ہونی چاہیے. 3 چیزیں ہر مسلمان کی عادت ہو جائے. اخلاق ہے، یہ اسلامی اخلاق ہے. کیا ہے اخلاق؟ 3 چیزیں. زبان نرم ہو، دل ٹھنڈا، دماغ ٹھنڈا ہو، زبان میٹھی ہو اور دل نرم ہو. 3 چیزیں، دماغ ٹھنڈا ہو، دل نرم ہو، زبان میٹھی ہو. یہ ان مسلمان کے اخلاق ہیں، اسی پر جیا کرو. لیکن ساتھ میں انہوں نے ایک نصیحت یہ بھی کی، یہ تینوں چیزیں برقرار رکھنا زندگی بھر. لیکن جہاں نبی پاک کی عزت کی بات آئے تو پھر نہ دماغ ٹھنڈا ہو، نہ دل نرم ہو، نہ زبان میٹھی ہو. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عاشق رسول، جن کے اندر عجز و انکساری کمال کی تھی، جانتے ہو آپ چھوٹے بچوں کا بھی ادب کرتے تھے، لیکن جب نبی پاک کی شان میں گستاخی کرنے کا کسی کا معاملہ سامنے آتا تو آپ خود کہتے ہیں میں اس شہد کی مکھی کی طرح ہوں جس کی مٹھاس کا جواب بھی نہیں، جس کے ڈنک کا جواب بھی نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت اسلام، رفعت اسلام، شوکت اسلام، سرکار دو عالم کانفرنس. عاشقان مصطفیٰ کے لیے دل ہمیشہ نرم ہے، لیکن ساتھ میں بریلی کا تاجدار کہتا ہے کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبا. معنی سمجھ میں آتا ہے؟ کل کے رضا، کل کے رضا کس کو کہتے ہیں؟ رضا کا قلم، رضا کا قلم. اعلیٰ حضرت خود کہتے ہیں کل کے رضا ہے خنجر خوخار برقبار. بجلی برسانے والا اور خون چوسنے والا تلوار کی طرح یہ قلم ہے. اعلیٰ حضرت اپنے قلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں بجلی کوندتی ہے جس طرح سے، اور پھر جس طرح خون پینے والی تلوار ہے، رضا کا قلم اسی طرح سے ہے. لیکن کس کے لیے ہے؟ کہتے ہیں آدھا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے. یہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسے چھارا جوئی کا وار ہے کہ یہ وار وار سے پار ہے. اعلیٰ حضرت نے میں گفتگو مختصر آپ کے سامنے سمیٹ کر کروں گا. جو میرا اہم میسج ہے، پیغام ہے، وہ یہ ہے فاضل بریلوی امام اہل سنت عاشق صادق نے جو فرمایا اسی پر میں اپنی گفتگو کرتا ہوں. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. حضور پاک کے مقام و مرتبے کو جس نے بھی کوشش کیا ہے گھٹانے کی وہ خود گھٹ گیا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذکر پاک کے سلسلے میں اے نوجوانوں، آج کیا قیامت تک کے لیے میں چیلنج کے ساتھ بات کر رہا ہوں، گارنٹی کے ساتھ بات کر رہا ہوں. جتنے کتے آئیں گے موسم کے ساتھ فنا ہو جائیں گے اور رہے گا یوں ہی ان کا. ہاں ذکر تو حضور کا رہنا ہے. اور باقی ایک بات مثال دیکھ لو، حضور کی محبت میں جو بات کرتا ہے، میں اپنے آپ کے لیے سوچتا ہوں
میں جنوب ہند سے تعلق رکھنے والا بنگال کی کھاڑیوں میں بھی آ جاؤں تو یہاں ہزاروں کا مجمع ایسا ہوتا ہے کہ پیر رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کی عظمت پر بات کرنے کا صدقہ ہے. یہ انعام ہے نبی پاک کے دربار کی نوکری کا. جب اس نوکری کے انعام کا یہ حال ہے، یہ تو ہم نے دنیا میں دیکھا ہے، جس جگہ جاؤ وہاں پر لوگوں کا ہجوم، آنکھیں بچھائے استقبال کے لیے کھڑا ہے، اور ہم پوچھتے ہیں ان پاکھنڈیوں سے تمہارا تو گوفے سے نکلنا بھی مشکل ہے. حضور کی شان میں بھونک کر کے زندگی جینا بھی مشکل ہو گیا ہے. رات کو نیند نہیں آتی، چین و سکون نہیں ہے. 8 سال کا بچہ بھی گوفے میں آ جائے تو ڈر لگتا ہے. گستاخی کرنے والوں کا حال یہی ہے، موت تک ڈر ڈر کر کے جینا پڑتا ہے. کیوں ایسی زندگی کو خریدا تم نے؟ حکومت وقت کا سہارا لے کر چند اوباش طاقتوں کو راضی کرنے کے لیے حضور کی شان میں بھونک تو دیا، لیکن پوری زندگی مجبور ہو کر گزارنا پڑا. اور الحمدللہ ہم نے جب سے حضور پاک کی محبت میں اعلان کیا ہے، خوف جو بھی باقی تھا دل سے وہ بھی نکل گیا. ہم سے کئی مرتبہ یہ سوال کرتے ہیں لوگ، علماء بھی پوچھتے ہیں، آپ پورے ہندوستان ادھر ادھر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں؟ کہیں سے تھریٹ، دھمکیاں، کہیں سے کوئی خطرہ؟ ہم تو کہتے ہیں ہم چلتے ہی اسی نام سے، ہم اسی انتظار میں ہی جاتے ہیں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے. اور ہمارا عزم یہ ہے، عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، اس کے لیے بھی ہم تیار ہیں. عشق گر جرم ہے تو پھانسی کی سزا دو مجھ کو، یہ تو عزم لے کر کے چلتے ہیں. ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد عذاب کا خوف ہے، ڈرے وہ جن کو مرنے کے بعد اندھیرے کا ڈر ہے، ڈرے وہ اپنی موت سے جس کے مرنے کے بعد جہنم کے شعلوں کا مقابلہ کرنے کی خوف کے ساتھ جی رہے ہو. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں ہے، ہمیں اس بات کا یقین ہے، ادھر آنکھیں بند ہوں گی ادھر دیدار مصطفیٰ ہوگا. ہے شب گور بھی اسی گل سے ملاقات کی رات، ہماری قبر کی رات بھی ہم یہی سوچ کر کے نکلتے ہیں. ہمارے جنازوں کو جو تیار کرا کر کے کندھوں پر لے جایا جاتا ہے، کسی زمانے میں ایک بزرگ سے بچے نے پوچھا تھا، مرے ہوئے آدمی کو سفید کپڑے کیوں پہناتے ہیں، عطر کیوں لگاتے ہیں، پھولوں سے سجاتے کیوں ہیں، اور اس کو سرما کیوں لگا دیتے ہیں؟ ساری تیاریاں ایسی کی جاتی ہیں جیسے دولہے کے لیے کی جاتی ہے. شادی ہو رہی ہے، دولہا تیار ہو رہا ہے، سمجھ میں آتا ہے یہ مر گیا لیکن اس کو اتنا کیوں سجایا جا رہا ہے. بزرگوں نے یہی کہا تھا، بیٹا تجھے معلوم نہیں، آج وہ اپنے نبی کے دیدار کے لیے جا رہا ہے. آج قبر میں اس کی رات حضور پاک کے دیدار کی ہے، اس لیے سجایا جاتا ہے. ہمیں اس بات کا ڈر نہیں. اب آؤ میرے عزیزوں، میں موضوع پر بات کرتا ہوں، عنوان پر بات کرتا ہوں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، یہ کفار اپنے منہ کے پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اپنے منہ کے پھونکوں سے یہ اللہ کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بھی ہے، ان لوگوں کے لیے بھی آج یہاں پر بتاتا ہوں جن کو میلاد سے پیٹ میں مروڑ بھی ہے. 2 قسم کے لوگ ہیں، ایک کھلے سانڈ جو بھونک رہے ہیں، اور ایک جبہ ٹوپی پہن کر کے ادھر بھی ادھر بھی. میں آپ کو بتاتا ہوں، حضور پاک کے نام اور ان کی عظمت سے جسے بھی چڑ ہے وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں، وہ سب ایک ہی جماعت کے ہیں. نام الگ الگ رکھنے سے اور ٹوپی بدل لینے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. ہمارا سارا رشتہ ناتا حضور پاک کی محبت سے ہے. حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ مزاج دیا ہے، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، ایک صاحب آئے، شیخ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ حضور پاک کی میلاد کی خوشی میں چراغ روشن کرتے تھے. چراغ روشن کرتے اور کئی چراغ لگاتے تھے. ایک صاحب نے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، کیا ضرورت ہے اس بات کے لیے چراغ روشن کرنا؟ آپ نے صرف جواب میں اتنا کہا، ہاں میں تو جلا رہا ہوں، تو پھونک کر کے بجھا دو تم چراغ کو، بجھ جائے تو ٹھیک ہے،
وہ صاحب کہے یہ تو آگ کا چھوٹا سا دیا ہے، ایک پھونک سے بجھ جائے گا۔ آپ نے کہا بجھا دو رات میں۔ وہ کئی چراغ جلائے ہوئے تھے، وہ صاحب جن کو تکلیف تھی آئے، پھونک کر کے بجھا دیا، چراغ بجھ گیا۔ خوش ہو گئے، چراغ تو بجھ گیا، اور بہت سارے قطار میں چراغ تھے۔ وہ صاحب دوسرے چراغ کو بجھاتے ہیں، اس کو پھونکا، پہلے والا جل گیا، دوسرا بجھ گیا۔ پھر تیسرے کی طرف آئے، تیسرے کو پھونک مارا، وہ بجھا، دوسرا جل گیا۔ وہ رات بھر ایک ایک چراغ کو پھونک کر کے بجھاتے رہے، ایک کو بجھاتے تھے دوسرا جل جاتا، پہلے والا جل جاتا۔ پوری رات گزر گئی، چراغوں کو بجھا نہ سکے، تو اس کے بعد تھک ہار کر کے آ گئے، کہا کہ یہ تو بجھتے ہی نہیں ہیں۔ شیخ محدث دہلوی نے فرمایا یہ میرے لگائے ہوئے ضرور ہیں، لیکن یہ تو دیکھ کس کی عظمت پہ لگائے ہوئے ہیں، یہ کس کے نام پر جلے ہوئے ہیں، اور قیامت تک کے لیے نشانی ہے میرے عزیزوں۔ حضور پاک کے ایک عاشق کو بھی مارو گے، اللہ 100 عاشق اور پیدا کرے گا۔ دنیا نے یہ دیکھا ہے، دنیا نے دیکھا ہے۔ آج یہ مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں، کوئی ایک چراغ بجھائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ 100 چراغ اور روشن کرے گا، یہ دستور ہے۔ آج کسی کو اگر لگتا ہے میرے گلے پر پھندا ڈال دیں، مجھے پھانسی پر چڑھا دیں، مجھے جیل میں ڈال دیں، میری زبان پر تالا لگا دیں، تو یہ سب مجمع ختم ہو جائیں گے، یہ سارا جو اویئرنس ہے، یہ بیداری ہے، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ کتوں کو خواب دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن انہیں پتہ نہیں خدا کا قانون اور اس کا دستور یہ ہے۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک عاشق رسول تھے، 3000 انگریزوں نے مل کر کے ان کو گرفتار کیا تھا۔ عشق کی بولی بولتا ہے، ان کی زبان میں بڑا کا اثر تھا، لوگ ہجوم در ہجوم ان کا سننے کے لیے آیا کرتے۔ کفایت علی کافی کی نعتوں میں آج تک اثر ہے، تو اس وقت بولی ہوئی زبان میں کتنا اثر رہا ہوگا۔ انگریزوں نے گرفتار کر کے 7 دن آپ کے جسم پر استری پھیرا تھا، گرم استری پھیرا تھا، اور چمڑا جب جل جاتا تو اس پر نمک چھڑکتے تھے 7 دن تک۔ کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ کو مراد آباد شہر میں یو پی کے، اور اس کے بعد پھر آپ کو پوچھا جاتا اب بتاؤ کیا ارادہ ہے، آ جاؤ ہماری حکومت میں منصب بھی ملے گا، عہدہ بھی ملے گا، وزارت بھی ملے گی، منسٹری مل جائے گی۔ کفایت علی کافی کہتے اتنا سستا دین نہیں ہے میرا، اتنا سستا دین نہیں ہے۔ انگریزوں نے کہا پھر موت کے لیے تیار ہو جاؤ، اور ان کو پھانسی کی سزا دینے کے لیے چوراہے پر لایا گیا اور سولی پر چڑھایا گیا۔ آپ کو جانتے ہو کفایت علی کافی پھندا چومتے ہوئے، یہ گنگناتے ہوئے نکل گئے، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ، لیکن حشر تک نام حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پر چڑھا دیا، ایک چراغ بجھایا نا، ایک چراغ بجھایا ہے، اور ان کا جشن 8 دن تک چلتا رہا۔ مراد آباد کے اس عالم کو ہم نے قتل کر دیا ہے جس کی زبان بہت چلتی تھی، جو بہت بولتا تھا، لوگوں کا ہجوم جمع ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں کو تبدیل کر دیتا تھا۔ اس کفایت علی کافی کو پھانسی کے پھندے پر چڑھا کر 8 دنوں تک انگریزوں نے جشن منایا تھا، لیکن ان کتوں کو یہ خبر نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے نام پر جلے ہوئے چراغ ہیں۔ ایک چراغ تم نے مراد آباد میں بجھایا، اور مراد آباد کے پڑوس شہر بریلی میں اللہ تعالیٰ نے احمد رضا کو پیدا کر دیا۔ حضرت مسلک اعلیٰ حضرت، عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ، خلیفہ حضور تاج الشریعہ۔ عزیزان گرامی وقار، مراد آباد شہر میں پھانسی دی گئی ہے ایک عاشق رسول کو۔ زمانہ بھی وہی ہے، زمانہ بھی وہی 1857 کا غدر کا جو دور تھا، ادھر پھانسی پر ان کو چڑھایا گیا۔ چند دن نہیں گزرے تھے کہ بریلی میں امام احمد رضا پیدا ہوئے، اور پھر دنیا نے دیکھا انگریزوں نے ایک چراغ بجھایا تھا، مولا نے بریلی میں ایسا چراغ روشن کیا، ایسا چراغ روشن کیا، 100 سال گزر گئے، چپے چپے سے آواز آتی ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔
اور پھر اس امام نے ایسا محبت کا جام پلایا ہر جگہ سے. ابھی دیکھو مجمع میں میاں یہ کوئی نعرہ ہے؟ نعرہ ہے عشق محبت، عشق محبت. یہ دو لفظ ہیں، دو لفظ ہیں. عشق ایک لفظ ہے، محبت ایک لفظ ہے. لیکن جہاں پر بھی یہ دو لفظ بولو بغیر کسی کے بتائے دوسرا نعرہ اعلی حضرت اعلی حضرت. کیوں؟ عشق کی بولی اور محبت کی بولی حضور کے نام پر اگر کہیں سے سب سے زیادہ نکلتی ہے تو وہ بریلی سے نکلتی ہے. میرے عزیزوں، یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، ظالم ہر زمانے میں مٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا. اور یہ حضور پاک کے نام پر جلنے والے چراغ، روشن کیے ہوئے چراغ، یہ دنیا میں آتے رہیں گے اور اپنی روشنی سے لوگوں کے دلوں کو چمکاتے رہیں گے. آپ کو پتا ہے جتنی مرتبہ کوشش کی گئی ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی قوت سے حضور پاک کی محبت کرنے والوں کا اضافہ فرمایا ہر جگہ پر. آپ کو پتا ہے مکہ میں ابو جہل بہت جلتا تھا، بہت نفرت کرتا تھا، پروپیگنڈا پھیلاتا تھا. جو جہاں ہے جیسے ہی کھڑا رہ جائے، جہاں ہے جیسے ہی کھڑے رہ جائیں، اور جو بیٹھے ہو بیٹھے رہ جائیں. اس لیے کہ محفل رسول کا ادب ہے یہ، سب کے اندر تحمل ہو، برداشت کی طاقت ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے نام کا ذکر کر رہا ہوں، اگر صبح تک کی کھڑا ہونا پڑے تو کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو پھر چیمی گوئیوں کی ضرورت ہی نہیں. میاں یہاں تو وہ مجمع ہے جو اپنی گردن حضور کے قدموں پر رکھنے آیا. سچ ہے یا نہیں ہے؟ تو آرام کس بات کا نام ہے؟ آرام کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کھڑے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا رہتا ہے میں بھی بیٹھ جاؤں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ وسوسہ آتا ہے کہ میں پھیل جاؤں. یہ سارے وسوسے آتے رہیں گے، لیکن آپ کو توجہ آمنہ کے لال کی طرف رکھنی ہے، تاجدار مدینہ کی طرف رکھنی ہے. اس پورے مجمع کو دیکھ کر ایک ہی جملہ کہوں گا، اس کے بعد سب شانت ہو جائیں گے. وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. وہ آئیں گے، آتے ہوں گے، ابھی آئیں گے. یہی سوچ کے ہم نے محفل کو سجا رکھا ہے. ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں. سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں. جس کے دل میں اب یہ عظمت ہو کہ حضور پاک کا جلسہ ہے، حضور پاک کا نام ہے، اور ہم اس امید سے بیٹھے ہیں کہ کبھی تو کرم ہوگا، کبھی تو نظر عنایت ہوگی، تو پھر اب وہ اپنی توجہ اس طرف رکھے. سنو، مکہ میں ابو جہل نے بہت پروپیگنڈے پھیلائے تھے، بہت برائیاں کر رکھی تھی حضور پاک کی شان میں. جادوگر، ساحر، شاعر، مجنون، نہ جانے کیا کیا الفاظ سب کہہ دیا تھا. اور اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ اپنا جادو چلانے کے لیے اس نے ایک بہت بڑے شخص کو اس کے اوپر ہتھ کنڈا ڈالا. حبیب یمنی کا نام سنا ہوگا. ایک بڑا شخص تھا مکہ میں، اس کی مقبولیت بہت زیادہ تھی. اور ابو جہل جا کر کے اس کو بولتا ہے کہ آؤ، مکہ میں ایک شخص نکلا ہے جس کے جادو کے چکر میں سارے لوگ ہمارا دین چھوڑ کر نکل جا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے لوگ اپنے باپ داداؤں کے دین سے اب تک بدل چکے ہیں. حبیب یمنی نے کہا وہ کیا کہتا ہے؟ سب بتایا ایسے ایسے معاملات ہیں. تو سنو، توجہ. حبیب یمنی کہتا ہے میں خود آ کر کے دیکھوں گا مکہ میں. جس کو بھی برگلانے کی کوششیں ہوئی ہیں حضور پاک کے خلاف، تاریخ میں بتا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، تاریخ بتا رہا ہوں. حبیب یمنی جب آنے والا تھا مکہ، ابو جہل نے بہت استقبال کیا کہ اب تو معاملہ بڑا ہوگا. جب وہ کوئی سٹینڈ لے گا تو مکہ میں یہ جو چھوٹی جماعت ہے مسلمانوں کی، سب کو ختم کر دیا جائے گا. بڑا سخت بھی ہے. حبیب یمنی آتا ہے اور کہتا ہے میں پہلے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، میں ڈائریکٹ پوچھنا چاہتا ہوں کچھ معاملات ہیں. اس نے آتے ہی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور اس کے بعد پوچھا کیا آپ نبی ہیں؟ کہا ہاں، میں اللہ کا آخری نبی ہوں. نبی اگر ہے
توجہ. تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی معجزہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا تو کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ نبی مختار کل ہیں، جس کو جو چاہیں ارے جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں. اور میرے مرشد فرماتے ہیں جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں، زمین کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں. حبیب امنی سے پوچھا تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ عربوں میں اس وقت یہ بات مشہور تھی، جادو کرنے والے کا جادو زمین پہ چل سکتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا. زمین پہ سارے جادو دکھائے جا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں. تو اس نے یہ سوچا کہ اگر یہ جادوگر ہے تو زمین پر کر کے دکھا سکتے ہیں، آسمان پہ نہیں. کہا میں آسمان پہ کوئی جادو آپ کا کوئی معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں. آسمان پہ 14ویں رات تھی، چاند آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی کا اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑوں میں بدل گیا. یہ معجزہ پتا ہے آپ کو؟ شق القمر کا معجزہ. چاند آدھا ادھر آدھا ادھر. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ معجزہ دیکھ کر کے وہ حیرت میں رہ گیا. اس کے بعد سنو اب اس نے کیا کہا کہ اب دوسری بات میرے دل میں ہے، میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں، آپ خود ہی بتا دیجیے. یہ بہت بڑی بات ہے میرے عزیز. ان کا عقیدہ بھی یہ تھا نبی جو ہوتا ہے وہ غیب کا علم جانتا. کافروں کا بھی عقیدہ تھا دل کے حالات نبی جانتا ہے. حبیب امنی نے کہا میں کچھ سوال لے کر کے آیا ہوں اپنے وطن سے. حضور نے فرمایا ہاں تیرے دل میں یہ بات ہے، تیرے گھر میں ایک معذور لڑکی ہے، تیری معذور بیٹی ہے، اور وہ ہاتھوں پیروں سے معذور ہے، اور تو چاہتا ہے کہ اس کو صحت و تندرستی ہو جائے. جا اللہ نے اسے شفا دے دیا. بیٹی کہاں ہے؟ یمن میں ہے، اور یہ مکہ میں ہے. باپ دل کے حالات جیسے ہی بتایا نبی کریم نے کہا میں گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ابو جہل کس کے لیے لایا تھا؟ پروپیگنڈا پھیلانا تھا، حضور کے خلاف ایک مورچہ قائم کرنا تھا. جس کو پکڑ کر کے لایا تھا وہی مصطفیٰ کے قدموں میں سر دینے کو تیار. عزیزان گرامی وقار، یہ تو مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. یہ تاریخ اس طرح کے واقعات سے بھری ہوئی ہے. ایک عمیر بن وہب شخص تھے. توجہ چاہتا ہوں، یہ عمیر بن وہب کون ہے؟ جنگ بدر میں ان کا بیٹا رسول اللہ کے صحابہ کے ہاتھ میں قید ہو گیا. عمیر بن وہب پہلے ان کو شیطان قریش کہا جاتا تھا، قریش کا شیطان، کیونکہ سارے مکہ والوں کو بھڑکانے میں بہت بڑا کردار تھا عمیر بن وہب کا. لیکن جب بیٹا گرفتار ہو کر کے گیا حضور کے پاس، روزانہ دل میں یہ خیال آتا تھا کیسے اپنے بیٹے کو آزاد کروں. جنگ بدر میں 70 قیدی گرفتار تھے. تو ہوا یہ کہ خانہ کعبہ کے اطراف جو دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں. حتیم کعبہ میں بیٹھا ہے عمیر بن وہب، اور ساتھ میں ایک اور شخص ہے صفوان. نام یاد رکھو، صفوان یہ وہ شخص ہے جس کا باپ جنگ بدر میں قتل ہو گیا. دونوں کا مسئلہ سیم ہے، ایک کا باپ مارا گیا ہے اور ایک کا بیٹا قتل ہو گیا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقابل میں آنے والے یہ دونوں لوگ بدر کے میدان میں آئے ہوئے لوگ حتیم کعبہ میں بیٹھ کر کے دونوں بات چیت کر رہے ہیں. دونوں کا مسئلہ سیم ہے، دونوں کی تکلیف سیم ہے، پرابلم سیم ہے. صفوان پیسے والا تھا، بہت پیسے والا تھا. عمیر بن وہب سے کہتا ہے اے عمیر، اگر تو تلوار لے کر کے جا مدینے اور محمد کا قتل کر کے آ جا. نعوذ باللہ، یہ کیا معاملہ ہے، کیا تکلیف ہے؟ میں تقریر بند کر دوں؟ یہ کمیٹی کے نوجوان بھی اور سبھی لوگ، میں گزارش کر رہا ہوں کہ تقریر بند ہو جائے گی. آپ حضرات برائے مہربانی خاموش رہے تھوڑی دیر. محبت سے بولیے لبیک یا رسول اللہ. بلند آواز سے لبیک یا رسول اللہ. بس خاموشی سے سنیں، چپ رہے. میرے عزیزو، میں تماشے والی مجلسوں میں جانے کا عادی نہیں ہوں. میں نے سب سے پہلے ہی کہا یہ محفل رسول ہے، اس کا ادب برقرار رکھنا ضروری ہے. یہاں اہل دل ہوتے ہیں، اللہ کے ملائکہ اترتے ہیں.
بہرحال بات میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، توجہ۔ صفوان عمیر سے کہتا ہے میں تجھے تلوار دوں گا، زہر میں بجھا کر کے جا مدینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قتل کر کے آ جا، تیرے اوپر جتنا قرضہ ہے سب میں نپٹا دوں گا اور پھر مال بھی دوں گا اور تیرا بیٹا بھی آزاد ہو جائے گا۔ تو عمیر بن وہب کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اس کام کے لیے راضی ہوں۔ تلوار لیا۔ یہ بات کہاں ہو رہی ہے؟ خانہ کعبہ کے سامنے حتیم میں بیٹھ کر صرف دو لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تلوار کو زہر میں بجھا کر کے مدینے آ گیا عمیر بن وہب۔ توجہ میرے عزیزوں، اب عشق رسول کیا ہے، ناموس رسالت کی حفاظت کیا ہے، اس بات سے سنو۔ جب عمیر بن وہب مدینے پہنچتا ہے مسجد نبوی کے باہر، لیکن سامنا کس سے ہو جاتا ہے؟ حضرت عمر ابن خطاب سے، امیر المومنین۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، حضرت عمر ابن خطاب چند صحابہ کے ساتھ باہر کھڑے ہیں۔ جیسے ہی حضرت عمر نے عمیر بن وہب کو تلوار لٹکائے ہوئے آتے دیکھا، غضبناک ہو گئے۔ سب سے پہلے اپنے ساتھیوں سے کیا کہا؟ خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ اب لوگوں کو یہ لگتا ہے آپ بار بار تقریر میں کتا کہتے ہیں، اور کچھ لوگوں کو لگتا ہے یہ گالی آپ دیتے ہیں، سخت جملے بولتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضور کے دشمنوں کے لیے یہ جملہ بولنا عمر ابن خطاب کی سنت ہے۔ امیر المومنین عمر ابن خطاب نے کہا خذوا ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو۔ جا کر کے صحابہ نے پکڑ لیا، عمیر بن وہب کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر نے اپنا گمچھا نکالا اور اس کی گردن میں ڈال کر مروڑ دی اور پکڑ کے لائے۔ پوچھا کیوں آیا؟ کیونکہ بدر میں سامنے لڑنے کے لیے آیا تھا اور بیٹا بھی قیدی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، بس میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میں اپنے بیٹے سے ملنے آیا ہوں، میرا بیٹا تمہارے پاس قید ہے۔ حضرت عمر نے کہا تمہارا جواب میں بعد میں دوں گا۔ اپنے ساتھیوں سے کہا اس کو پکڑ کے رکھو، پہلے حضور سے اجازت لے کر آتا ہوں، اس کا کیا کرنا ہے۔ حضرت عمر حضور پاک کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے، شیطان قریش جس نے بدر میں کافروں کو بھڑکا کر لایا تھا، اور مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ عاشق رسول کو بہت دور سے خوشبو آ جاتی ہے اور دشمنوں کی مہک بھی آ جاتی ہے۔ یہ جو بدبو لے کر کے آیا ہو کوئی، عاشق رسول سمجھ گیا۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں مجھے اس کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ حضور نے فرمایا عمر اس کو اندر تو آنے دو، باہر کھڑا کر کے رکھے، اندر تو آنے دو۔ حضرت عمر نے گردن میں اسی طرح گمچا ڈال کے کھینچتے ہوئے اندر لائے۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، چھوڑ دیا۔ وہ تلوار بھی ہاتھ میں ہے۔ حضور نے پوچھا عمیر بن وہب کیسے آنا ہوا؟ جھوٹ بولا، کہا میرا بیٹا قیدی ہے، آپ کے پاس ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا بیٹے سے ملنے آئے ہو تو تلوار لے کے کیوں آئے؟ بیٹے سے ملنے کے لیے تلوار کیوں؟ تو دکھانے کے لیے تلوار پھینک دیا۔ کہا اس تلوار سے کیا ہونا ہے؟ تلواریں ہمارے پاس بدر میں بھی تھی، لیکن فتح آپ ہی کی تو تھی۔ بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ حضور پاک نے فرمایا عمیر بن وہب بتاؤ تو صحیح کیوں آنا ہوا؟ کہا کہہ تو رہا ہوں بس بیٹے سے ملنے آیا ہوں۔ حضور نے جلال میں کہا عمیر وہ بات بتاؤ جو حتیم کعبہ میں بیٹھ کر صفوان کے ساتھ کر کے آئے ہو، مکہ میں بیٹھ کر کے جو تم بات کر کے آئے وہ بات بتاؤ۔ میرے عزیزوں بچا کیا تھا؟ بچا کیا تھا؟ عمیر بن وہب کا پورا جسم کانپنے لگا۔ کہا اب اس کے آگے کیا بتاؤں، بس گواہی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نعرہ تکبیر! میں یہ تاریخ بتا رہا ہوں، جہاں جہاں ظالموں نے کوششیں کی ہیں، جس کو حضور پاک کے خلاف کھڑا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہی کو نبی کا غلام بنا دیا۔ اسی کو اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ آج بھی ہم مایوس نہیں ہیں، آج بھی ہمارے ادھر ادھر جتنے بھوک رہے ہیں کل ان کی نسلوں میں حضور کے عاشق پیدا ہوں۔ انشاءاللہ۔ ہاں
تم مسجدوں کو توڑ کر کے سوچتے ہو صنم خانے بنا دیں گے. انتظار کرو، وہ وقت بھی آئے گا جب تمہارے ہی بچے ان دیواروں سے اللہ اکبر کی آواز بھی لگائیں. کیونکہ اللہ رب العزت کی صدا ہے یہ، اور تاریخ یہ بتاتی ہے جہاں جہاں سے ہے کی کوشش کیا ہے میرے رب نے وہیں سے اسلام کے مینار کو بلند کیا. عمیر بن وہب قتل کرنے آیا ہے، زہر میں بجھی ہوئی تلوار لے کر آیا ہے. حضور کا ایک اشارہ تھا کہ تلوار گری، جس میں کپ کپی آ گئی، اور اس کے بعد بچا کیا تھا؟ پھر زندگی بھر حضور کی غلامی میں آپ نے کاٹی ہے پوری عمر. حضور پاک کے عاشقوں میں شمار ہوتا ہے عمیر بن وہب کا. لیکن حضرت عمر ابن خطاب کا مسلک بھی تو دیکھو. مسجد کے باہر پکڑ کر کے لائے تھے گردن میں گمچھا ڈال کر، اور کیا کہا تھا؟ خذو ھذا الکلب، پکڑو اس کتے کو. لیکن جیسی حضور کی محبت میں آگے عمیر بن وہب آئے، گلے لگا لیا، سینے سے سینہ لگایا، اور اس کے بعد باہر لے کر کے گئے اور صحابہ سے کہتے ہیں سنو میرے ساتھیوں، تھوڑی دیر پہلے میں خنزیر سے زیادہ بدتر اس کو سمجھتا تھا، لیکن تم گواہ ہے نا، آج میں اس کو اپنے حقیقی بیٹے سے زیادہ محبت کرتا ہوں. اس لیے کہ محبت کا پیمانہ صرف عشق رسول ہے، حضور کی محبت ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. میرے عزیزوں، یہ بات سمجھ کر کے چلو، جہاں جہاں سے ظالموں نے مٹانے کی کوشش کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے اسلام کے مینار بلند کی. ایک بار ایسا بھی ہوا، ابھی میں نے شروع میں کہا تھا، وہ جملہ پھر سے آپ کو دہراتا ہوں. میرے عزیزوں، مکہ میں ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ ایک پتھر کی مورت بولنے لگ گئی، بت بولنے لگ گیا، اور بت کی پجاریوں کے وارے نہیں آ رہے. ہوتا ہے نا کبھی دودھ پی رہا ہے، پانی پی رہا ہے، وہ کوئی بھی کہیں سے پلا رہا ہے، کہیں سے پائپ لگا رہا ہے، لیکن یہ بھی عقیدت سے جڑی ہوئی بات ہے. لوگ اس کو بھی پتہ نہیں کیا کیا بناتے ہیں. ہاں، بہت سارے جگہ پر ہم نے سنا ہے کہ آج بھی کئی مورت ایسے ہیں جو لڈو بھی کھاتے ہیں، پیڑے بھی کھاتے ہیں. مکہ میں ایسا ہوا تھا. ارے لڈو نہیں کھا رہی تھی مورتی، دودھ نہیں پی رہی تھی، سیدھے بات کر رہی تھی. بات کر رہی ہے، معمولی بات نہیں ہے. پتھر کی مورتی بات کر رہی ہے، اور وہ بھی حضور کے خلاف. نعوذ باللہ، حضور کے خلاف بات کر رہی ہے. اب پجاریوں کو اس سے بڑا کیا، سب سے بڑی دلیل تھی. جو پوجا کرنے والے تھے سب کو بلایا، آؤ آج ہمارا خدا سچا ثابت ہو گیا. سب کو جمع کیا، آؤ دیکھو محمد کی حقیقت ہمارا خدا بتا رہا ہے. جو بھی آتا لوگ جمع ہوتے، وہ پتھر بولنے لگتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے خلاف. معاذ اللہ، حضور کی گستاخی کر رہی تھی پتھر کی مورت. سب آئے. اب صحابہ جو تھے، ایمان والے تھے، ان کے دلوں میں بھی یہ بات آئی. ایسے کبھی حالات آئے تو نروس ہونے کی ضرورت نہیں. سب ڈرے کہ کیا پتھر کی مورت بول کر کے ان کے عقیدوں کو مضبوط کر رہی ہے. حضور کے پاس آئے، کہا آقا ایسا ایسا معاملہ آ گیا ہے مکہ میں، آپ کی شان کے خلاف پتھر بات کر رہا ہے. حضور نے فرمایا چلو ہم بھی دیکھتے ہیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ آئے. ارے بڑا مجمع تھا، پتھر بول رہا ہو تو کتنے لوگوں میں ویسی نیوز پھیل جائے، اور سب دیکھنے کے لیے آ گئے. سب جمع ہو گئے، اور ان کی تو عید تھی، ہماری تو عید ہے. خدا بول رہا ہے، خدا بول رہا ہے، جس کی عبادت کرتے تھے وہ بول رہا ہے. اب حضور جب تشریف لائے تو بولتی بند ہو گئی، اب نہیں بول رہا تھا. حضور نے پوچھا کیا بول رہا تھا بتاؤ. اب وہ بیچارے ادھر سے ادھر اس کو منا رہے ہیں، بولو جو صبح سے بول رہے تھے، بولو جو صبح سے بول رہے تھے. حضور ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ہے، لیکن وہ پتھر کی مورتی بول ہی نہیں بول رہی ہے. بہت دیر تک کوشش کیا، صحابہ خاموش کھڑے تھے، لیکن باقی لوگوں نے کہا ہم سب گواہی دیتے، ہم سنے ہیں یہ آپ کے خلاف بول رہی تھی. حضور پاک نے کہا اچھا ٹھیک ہے، بول رہی تھی یہ مورت. تو حضور نے اس کو ہاتھ لگا کر کہا بولو جو بول رہی تھی. پتھر پھر بول پڑا، اشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ
पाक के रसूल हैं। हुजूर पाक ने जब ये कहा यही बोल रही थी तो सबकी बगलें झांकने लग गए, सब चेहरे उतर गए और कुछ ने तो उसको गिरा भी दिया। सुबह से दोपहर तक खुदा था, अब नहीं है। हुजूर की शान में बोलने लग गया। पत्थर कैसे बोल सकता है, पत्थर कैसे बात कर सकता है? मेरे अजीजों, ये क्या मौजज़ा था। अब मैं आपको बताऊं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वहां से वापस लौटने लगे, सहाबा इकराम फरमाते हैं हम इसी ताज्जुब में थे कि ये क्या माजरा था। बीच रास्ते में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, किसी से बातचीत करने लगे। एक साहब आए हुए थे जिनके तलवार में खून के कतरे टपक रहे थे। हुजूर पाक ने पूछा कहां से आ रहे हो? सुनो, वो कोई इंसान नहीं, वो जिन्नात सहाबी रसूल थे, हुजूर के आशिक थे। कहा या रसूल अल्लाह, ये पत्थर कुछ नहीं बोल रहा था, उसके अंदर घुस करके एक काफिर मुशरिक जिन बोल रहा था। जिन्नात में से एक गुस्ताख था आपका, वो दाखिल होकर बात कर रहा था और इनको पागल बना रहा था। और इसका चर्चा जब हम में मशहूर हुआ, लोगों ने, हमारे जिन्नात ने ये बताया हुजूर की शान में एक कुत्ता जाकर जिन्नात में से भौंक रहा है। आका मुझसे रहा ना गया, मैं उठा और तलवार लेकर आया और जिस वक्त मैं पहुंचा तो देखा आप भी मजमे में आए हुए थे। आपके आने से पहले मैंने उसकी गर्दन मार दी और जब आपने कहा बता कौन है, उस वक्त मैं बोला था अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। कोशिश जहां जहां करके देखा है इन्होंने, हर जगह पर अल्लाह करीम मीनारे नूर को और बुलंद फरमाता है। बगदाद में भी ऐसे ही हुआ था, ततारियों ने हमला किया था। ततारी एक जमात है, पूरे मुसलमानों को काट कर रख दिया था और खोपड़ियों से मीनार बनाया था। दरियाए दजला के पानी को मुसलमानों के खून से लाल कर दिया था। और दरबार में एक बार ततारियों के बादशाह ने एक ईसाई पादरी को बुलाया था और चंद मुसलमानों को जंजीर में बांध करके उसके दरबार में खड़ा किया था। पीछे हाथ बंधे हुए उलमा हैं, मोमिनीन की जमात है, लेकिन एक ईसाई पादरी को बुलाया और कहा इनके नबी की शान में खूब गालियां दो और इनको जलाओ, इसलिए कि दुनिया को अच्छी तरह से मालूम है इनको काटने से मारने से उतनी तकलीफ नहीं होती, इनके नबी के खिलाफ बोलो तो ज्यादा तकलीफ होती है। आज भी वही हाल है, आज भी यही हाल है। ये दुनिया जानती है हम अपने ऊपर आए हुए जुल्म को सह लेते हैं, लेकिन हुजूर के नाम पर एक जुमला भी सहने की ताकत नहीं रखते। ये ईमान है हमारा, ईमान है। जब वो ईसाई पादरी दरबार में, भरे दरबार में भौंकने लगा हुजूर की शान, पता है उस वक्त क्या हुआ था? बादशाह का एक पाला हुआ कुत्ता, जिसको सोने की जंजीर से बादशाह बांधता था, ट्रेंड कुत्ता है, आवारा कुत्ता नहीं, पाला हुआ। और पाले हुए कुत्ते हर चीज जानते हैं। वो कुत्ता वहीं से भौंकने लगा पादरी के ऊपर और लोगों ने कहा पादरी को कि चुप हो जा, बादशाह का कुत्ता नाराज हो रहा है। पादरी ने कहा मेरे कलाम में, मेरे बयान में उससे इसका क्या ताल्लुक है? कुत्ता क्या समझ रहा है? कुत्ता क्या समझेगा? फिर वो हुजूर की शान में पादरी बोलने लगा, कुत्ता फिर भौंकने लगा, फिर भौंकने लगा। ये बादशाह का कुत्ता है, खामखा नहीं भौंकता। पादरी किसी की नहीं सुना। फिर तीसरी बार हुजूर की शान में गुस्ताखियां, हर्जा सराई करने लगा। कुत्ता जंजीर तोड़ कर निकल आया और भरे दरबार में आया और ऐसा हमला किया उस पादरी के ऊपर, चढ़कर दम जदन में उसको फाड़ कर दो टुकड़े कर दिए। ऐसी हैबत तारी थी सबके ऊपर, ऐसी हैबत तारी थी, कोई कुत्ते के करीब नहीं जा रहा था। बादशाह कुर्सी से खड़ा है, दरबारी सब खड़े हैं और उस वक्त जो मोमिनीन है, उलमा की जमात, जंजीरों में उनके हाथ बंधे हुए थे, वो कहने लगे मौला तेरा कैसा करम है, हाथ बंधे हुए हो मोमिनीन के। उस वक्त ये ख्याल आता है अब नबी की इज्जत को कौन बचाएगा? जब रब चाहता है कुत्तों से भी अपने नबी की इज्जत की हिफाजत करता है। और ये आम कुत्ता नहीं, इमाम इब्ने हजर अस्कलानी लिखते हैं
کہ اس کتے کی اس حرکت کی وجہ سے صرف ڈر نہیں بیٹھا تھا، اس دربار میں موجود 10,000 تاتاریوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ کہاں سے مٹاؤ گے، کہاں سے نکالو گے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا۔ آج کے دور کے کتوں سے بھی میں کہتا ہوں، آج بہت سارے لوگوں کو کھجلی ہوئی ہے، جگہ جگہ بیٹھ کر چھوٹی ویڈیو بنائیں گے، وائرل کریں گے، اسلام کا وناش کر دیں گے، 20 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیں گے۔ یہ باتیں آتی رہتی ہیں۔ اے میرے عزیزوں، زیادہ دھیان دینے کی ضرورت نہیں، میں ان کو صرف اتنا ہی کہتا ہوں، وہ پہلے اپنی کھجلی مٹا کر کے دکھائیں۔ اسلام مٹانا بہت دور کی بات ہے۔ اسلام کسی چھوٹے پودے کا نام نہیں ہے، اس عظیم درخت کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہے، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ تم سے بڑے بڑے بھی آئے اور سڑے سڑے بھی آئے، چنگیز بھی آیا، ہلاکو بھی آیا، پتہ نہ جانے کتنے آئے، جن کی ڈکٹیٹرشپ کا حال یہ تھا 50 لاکھ لوگوں کے قاتل بھی ہمارے اوپر حکومت کر کے چلے گئے، اسلام کا بال باقا بھی نہیں کر سکے۔ آج بھی اسلام پھل رہا ہے، پھول رہا ہے، اور 5 سال کی نشیڑی حکومتیں اگر یہ سوچ لے کہ ہم اسلام کا خاتمہ کر دیں گے، وناش کر دیں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ میرا رب فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ لوگ یہ چاہتے ہیں اپنے منہ کے پھونکوں سے اسلام کا چراغ بجھا دے، اللہ اپنے چراغ کو مکمل کر کے رہے گا۔ میں یہ کہتا ہوں، زمین اوپر جا سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، مگر میرے رب کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ عقیدہ ہے کہ نہیں تمہارا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے گا۔ یہ آج ہمارا امتحان ہے، ہمیں دیکھا جائے گا ہم کتنے حوصلے والے، ہم کتنے جذبے والے اپنے نبی پاک کے لیے۔ میرے عزیزو، آج تو لوگوں کو بات کرنے میں بھی دقت ہونے لگ گئی، سوچنے لگ گئے اگر حضور پاک کی عظمت اور ان کے ناموس پر بات کروں، کل کو کیس نہ ہو جائے، مقدمے ہو جائیں، اور پھر مجھے پتہ نہیں کیا کیا سزائیں ہوں گی۔ اے نوجوانوں، ان سب مسائل کو کیوں سوچتے ہو؟ کیا تم نے بلال حبشی کی تاریخ نہیں پڑھی ہے؟ ان کفار نے کیا نہیں کیا تھا؟ ایک ڈرم میں، جو لوہے کا ڈرم ہوتا تھا، بلال حبشی کو دن بھر اس میں ڈال کے رکھتے تھے گرمیوں میں، اور اوپر سے ڈھکن بند کر کے، ایسے کہ کوئی سخت سے سخت آدمی بھی گل جائے گرمی سے۔ پھر شام کو نکالتے، پوچھتے بتا بلال تیرا خدا کون ہے؟ بلال حبشی کہتے میرا خدا اللہ ہے، میرا رسول محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا عزم، ان کا استقلال، ان کی جمی ہوئی یہ طاقت چند سالوں کی بات تھی۔ کفار مکہ کا ظلم تو سہ لیا، لیکن میرے عزیزو یہ موب لنچنگ ہمیشہ نہیں چلتی، چند دنوں تک ظلم عام ہو سکتا ہے لیکن کنٹینیو نہیں۔ اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقامت کا وہ مظہر پیش کیا تھا۔ پھر آپ کو پتا ہے 6 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ میں آئے تھے، اور پہلی نماز حرم پاک میں پڑھی جا رہی تھی اعلان کے ساتھ۔ تو اس وقت اللہ کے نبی نے اذان دینے کے لیے کعبے کی چھت پر بلال حبشی کو چڑھایا، تاکہ دنیا یہ دیکھے جس کو تم گلیوں میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، حضور کے نام پر جس کو تم کوڑے مارتے تھے، حضور کے نام پر جس کو تم سل پر سلاتے تھے، گرم ریت پر سلاتے تھے، آنگاروں میں دہکاتے تھے، آج اس بلال کو رب تعالیٰ نے کعبے کی چھت پر پہنچایا ہے۔ نام مصطفیٰ پر جو زخم کھاتا ہے، مولا اس کو بلندیوں پر لے جاتا ہے۔ میرے عزیزوں، مٹے گا نہیں یہ نام، جو مٹانے آئے وہ مٹ جائیں گے، مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے۔ آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ آپ کو پتا ہے نا وہ کہاں گیا؟ لکھنؤ سے نکلا ہوا کتا جس نے نام بدل لیا تھا، اخباروں میں دیکھا ہوگا، دھرم بھی بدل لیا، کہا کہ میرا نام آپ سے یہ ہے، میرا دھرم بھی یہ ہے، کشکا لگا لیا، دھوتی پہن لیا، لال کپڑے پہن لیا، 6 مہینے پنڈتوں کے پیچھے چاٹتے ہوئے گھومتا رہا۔ اس کے بعد یہ وہ قوم ہے جو اپنے کاسٹ کے علاوہ دوسری کاسٹ کو برداشت نہیں کر پاتی، تجھے کہاں سے برداشت کرتی؟ کک مار کر کے نکال دیا، اور 6 مہینے کے بعد یہ بیچارہ دھوبی کا کتا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، بیچ میں رہ گیا،
دین بھی چھوٹا, گھر بھی چھوٹا, نام بھی گیا, اور ادھر بھی نہیں اپنایا کسی نے, اور آپ جان بچانے کی بھیک مانگتے ہوئے کھڑا ہو گیا کہ میری جان کی حفاظت کرو, میری جان کی حفاظت کرو. یہ ذلت, یہ رسوائی. میرے امام نے, بریلی کے تاجدار نے 100 سال پہلے کہا تھا, یا رسول اللہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. تم نے یہ سوچا تھا کہ میڈیا کے یہ دلال تمہیں ہاٹ کرسی پر بٹھا کر عزت دیں گے؟ ارے 4 دن تمہیں یہ ہاٹ ٹاپک پر بٹھا کر ڈسکس تو کر لیں گے, تمہاری آؤ بھگت کر لیں گے, لیکن ان کے دن بھی کتنے ہیں, ان کے دن بھی کتنے موسم کے دن ہیں. ان کا حال بھی وہی ہے جو بیل گاڑی کے نیچے چلنے والے کتے کی طرح ہے. ہاں, وہ کتا کیا سوچتا ہے, پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں. یہ ساری چیزوں کا حال یہی ہے. حکومت ہے تو ان کو لگتا ہے سب کچھ اپنا ہے. ارے گاڑی نکل جائے گی تب پتہ چلے گا کتا اکیلا ہے. یہ بات یاد رکھو, ان کی عزت بٹورنے کے لیے, ان کی جی حضوری کے لیے تم نے دھرم بدل لیا, دین بدل لیا, نام بدل لیا, عزت وہاں ڈھونڈتے رہے. ارے نادان, ایک بار میرے مصطفیٰ کا نام لیا ہوتا, ایک بار حضور پاک کو محبت سے پکارا ہوتا, اللہ کریم پوری کائنات کے دلوں میں تیری محبت ڈال دیتا. آج میں ایک دور دراز رہنے والا, لیکن تمہارے ہاں آتا ہوں تو ایسا نہیں لگتا کہ اجنبی ہے. کوئی اجنبی پن نہیں ہے. پہلی مرتبہ اگرچہ سلی گڑی میں کھڑا ہو کر تم سے بات کر رہا ہوں, لیکن یہ ہنسے ہنسے مسکراتے چہرے یہ بتا رہے ہیں صدیوں پرانی ہماری ملاقات ہے, ہماری پرانی ملاقات ہے. یہ محبت تمہارے دل میں کس نے ڈالی ہے؟ کون ہے جو تمہیں عظمت میرے لیے رکھا ہوا ہے؟ تم آنکھیں اٹھا کر مجھے محبت سے دیکھتے ہو, حقیقت ہے یا نہیں؟ آنے کے لیے محبت کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں مسافے میں محبت کے لیے. اس لیے نہیں ہے کہ جبہ ٹوپی کی عزت ہے, اس لیے نہیں ہے حکومت وقت کا کوئی نمائندہ آیا ہے, نہیں, بس بات صرف اتنی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. یا رسول اللہ زندہ باد. اعلی حضرت, اعلی حضرت, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ, تاج الشریعہ. عزیزان گرامی, آپ توجہ سے یہ بات سمجھ کے چلو. دیکھا ہے ان کی بات کرو, ہر دل پہ راج کرو. حضور کی بات کرو, عزت کمانا ہے, حضور کے عاشق, حضور کی وفاداری, ان کے دربار کی نوکری. اب زمانہ جیسا بھی آئے, ہر نوجوان یہ عزم کر کے اٹھے گا, یہ وعدہ کر کے اٹھے گا انشاءاللہ. آج کے جلسے میں عہد کر کے اٹھیں گے نا انشاءاللہ. ہاں, میں جنگ کے میدان میں نہیں اتار رہا ہوں, میں تمہیں میدان قتل و قتال میں نہیں اتار رہا ہوں, بس اس میدان میں اتار رہا ہوں جب جب نبی پاک کی سنتوں کو دنیا ختم کرنے کی کوشش کرے گی, آسمان سے زمین سے مدد آنے کے لیے انتظار نہیں کرو گے. ہر گھر سے بچہ نکلے گا, تم جتنے میرے نبی کی مخالفت کرو گے میں اپنے ہر بچے کو حضور کا عاشق بنا کر نکالوں گا. ہر بچہ ہمارے گھر کے اندر محمد نام کا ہوگا اور حضور پاک کی سنتوں پر چلنے والا ہوگا. تم کتنی داڑیاں نکالو گے, کتنی ٹوپیاں چھپاؤ گے, اے مسلمانوں یہ عزم کر کے اٹھو, میرے ہر گھر کا بچہ حضور کی سنتوں کا عاشق ہوگا, نکلے گا راستے پر. دنیا کل کو پکار کر کہے گی ارے یہ سلی گڑی کی گلیاں نہیں نظر آتی, یہاں تو مدینے کی گلیوں کی خوشبو آیا کرتی. یہ عزم لے کر کے اٹھو گے, یہ عزم لے کر اٹھو گے, اور پھر تمہارے اندر یہ جوش و جذبہ خود آئے گا. تمہیں سلمان اظہری بننے کی ضرورت نہیں, یہ بنایا جاتا ہے. یہ بننے کی ضرورت نہیں ہے, بنایا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار کی نوکری جس نے لے لی, اس کے دل سے دنیا کا خوف نکلتا ہے, وہ دنیا کو نہیں دیکھتا. اقبال نے کہا ہے تو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو, عجب چیز ہے لذت آشنائی. حضور پاک کی محبت جس کے دل میں آ جائے, دونوں عالم کی اسے پرواہ نہیں ہے کون کیا کہہ رہا ہے,
کون کیا کرنے والا ہے اس بات کی فکر نہیں. میں یہاں بنگال کی سرزمین پر بیٹھے ہوئے ہر نوجوان سے صرف اتنا چاہتا ہوں، اگر حضور کی محبت میں تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ حضور کی عظمت کے لیے تم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا؟ آج سے یہ عہد کریں گے نا حضور یا پاک کی محبت میں. ہم تو گردن دینے کو تیار ہے نا، جان ان پر